حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایک آدمی ایک صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے بدلی سے ایک آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ پس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین میں برسا دیا۔ پس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتلایا جو اس نے بدلی سے سنا تھا۔ پس باغبان نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، اور یہ وہی نام ہے جو تو نے اپنا بتلایا ہے، سو تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ اس باغ والے نے کہا، جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس میں سے تیسرا حصہ صدقہ کرتا ہوں، تیسرا حصہ میری اور میرے اہل و عیال کی خوراک ہو جاتا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ تو ہم وہاں جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاری، اصحاب رسول وہاں رہتے تھے، یاد رکھیے کتنی بڑی بات ہے نا، کس جگہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ مدینہ سے کبھی باہر نہیں گئے۔ وجہ وہ کہتے تھے مدینہ سے باہر اس لیے نہیں جاؤں گا، جا کے اگر مر گیا تو موت جہاں ہے تب آئیں گے، لیکن وہ کوشش نہیں کرتے تھے باہر جانے کی۔ انتقال کر گیا تو ایک طیب جگہ سے ہٹ جاؤں گا، چونکہ اس میں دجال داخل نہیں ہوں گا، ہے نا، ایسے مقام سے نکل جاؤں گا جو سب سے محفوظ جگہ ہے، سب سے بڑا فتنہ بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے نا، مدینہ۔ اس لیے میں یہاں جو ہے مدینہ میں جو ہے رکنا پسند کرتا، نکلے نہیں کبھی۔ اور آپ درس دیتے تھے مسجد نبوی میں، سال ہر سال دیا، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک خبر جو ہے پیچھے ہوا کرتی تھی، پیچھے ہوا کرتی تھی روایت میں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ خبروں کو پیٹ نہیں بتاتے ہیں۔ یہاں روایتوں میں آتا کہ امام مالک مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور خبر پیچھے ہوا کرتی تھی، اور درس دیتے تھے، کہا کرتے تھے جب ان سے کسی نے سوال کیا یا بولا کرتے تھے اپنے درس میں، دنیا کے سارے انسانوں کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، دنیا کے سارے انسانوں کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب القبر، صرف یہ خبر والے کو چھوڑ کر، جو اس نے کہا ماننا پڑے گا اور جو اس نے نہ کہا اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ صرف صاحب خبر کو چھوڑ کر سب کی بات دنیا کی مانی جا سکتی ہے یا چھوڑی جا سکتی ہے، اس کو چھوڑ کر، اس خبر والے کو چھوڑ کر سب کی بات مانی ہوئی جا سکتی ہے، لیکن اس خبر والے کی ہر بات آپ کو سننا ہے، ماننا ہے، اور ہر چیز سے روکا تو روکنا ہے۔ کہتے ہیں اللہ صاحب الخبر، اس کو چھوڑ کر سب کی۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تو کوئی ایسا نہ کرے کہ نبی میں توہین کر رہا ہوں، آپ صرف ان کو چھوڑ کر سب کی بات، لیکن عربی زبان میں آپ نہیں ہوتا ہے، اردو میں آپ، میں، تم، تو، تین الفاظ ہوتے ہیں ادب کے لحاظ سے، عربی زبان میں تو اور میں دو ہی ہوتا، انت اور انا ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ صاحب الخبر، اس خبر والے کے، ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات؟ سب کی بات مانی جا چھوڑی جا سکتی۔ تو وہاں رہتے تھے، وہاں رہتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ جو ہے مدینہ میں جب تک رہے آپ چپل نہیں پہنی کبھی. سوچتے تھے کہ اللہ کے رسول یہاں سے چلے ہوں گے، ہو سکتا تو میرا پیر بھی وہاں پڑ جائے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک محبت تھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ بدعتی لوگ نہیں تھے، یاد رکھیں. جو لوگ بدعت کے ناطے یہ تمام اعمال کرتے ہوئے نہیں، یہ کتاب اور سنت کو مان. جیسے کچھ صحابہ کا آتا ہے، ایک جگہ جھاڑ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو جھاڑ کی ٹہنی کی وجہ سے نیچے جھک کر گزرتے تھے، ٹہنی لگتی تھی. وہ جھاڑ کٹنے کے بعد بھی وہ لوگ وہاں سے جھک کے گزرتے تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ ایسا کرتے تھے، بلکہ ہم بھی ایسا کرتے رہیں گے. سمجھ رہے؟ بدعت نہیں بلکہ محبت رسول کی وجہ سے کہ ہر چیز. لیکن ہمارے پاس چپل اتارنے والا چپل برابر اتار دیتا، باقی پوری زندگی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عقیدہ وہ سب بدعتی. اور یہاں بڑا سنت مطلب محبت رسول کی بات کر رہا ہے. تو وہ جہاں چپل اتار کے رہتے تھے ساری زندگی ان کی اسی میں بالکل ڈوبے ہوئے تھے، اسی عمل کے اندر. مدینہ جانا ہوتا ہے ماشاءاللہ، وہاں بھی کئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے. وہاں جانے کے بعد یہ پیغام ضرور ہم اپنے ساتھ لائیں کہ ہم سیرت کو اب اپنا زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. ہم پڑھے اس شخص کی زندگی جو اس شہر اور بستی میں رہا، جس کی زیارت میں کر کے آ رہا ہوں، وہ کیا تھی، اس کے احکامات کیا تھے، وہ کیا پسند کرتا تھا، کیا ناپسند کرتا تھا، کس چیز کو اچھا سمجھتا، کس چیز کو غلط سمجھتا تھا، اس نے کیا چاہا، اس کی چاہت کیا نہیں تھی. وہ میری زندگی کا معمول بن جائے. اس نے جس عمل کو جیسا کیا میں بھی اس عمل کو ویسے ہی کرنے والا بن جاؤں. یہ کم از کم پیغام لا سکتے ہیں ہم مدینہ سے. سنتوں کا اہتمام اور ہر چیز کو سنت کے مطابق کرنا، یہ پیغام ہم لا سکتے ہیں مدینہ سے. لیکن افسوس مدینہ جا کے ساری بدعتیں کر کے آ رہے ہیں، سوائے اس کی کہ اس کا پیغام کیا تھا اس شخص کا جس کے بستی گئے، وہ چھوڑ کے باقی سب لے کر آ گئے. مدینہ تو نبی گئے، آپ ایک ایسے شہر میں گئے. مدینہ ویسے عربی میں شہر کو کہتے ہیں، اس کا نام یثرب تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کا نام بدل کے رکھا گیا مدینہ النبی، نبی کا شہر. تو مدینہ النبی سے آتے ہوں، لیکن اس شخص کی جس کے شہر سے آئے ہو جا کر، اس شخص کی زندگی سے ہماری زندگیاں خالی ہیں. اس کی زندگی میں اس نے کیا کیا اور کیا نہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے. چھوٹی سی بات اگر کوئی سیرت سے پوچھ لے تو ہم کو علم نہیں ہے اس کا. یہ کیسی محبت ہے بھائی. زندگیوں میں اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب دوسروں کے طریقے پر ہے. یہ کون سی محبت ہے بھائی. تو یہ پیغام ضرور لائے مدینہ سے. آپ صرف کھجوریں مت لائیے وہاں کی اچھی اچھی، وہاں سے یہ پیغام لائیے کہ اب سیرت میری زندگی کا حصہ بن جائیں گی. حدیث کے بغیر اب میری زندگی نہیں چل پائیں گی. اس شخص نے جو کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کی قول کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اور آپ کی قول کے خلاف تو جانے کی ہمت بھی نہیں کرنا پسند کروں گا، سوچوں گا بھی نہیں گمان. یہ پیغام ضرور لا سکتے اب مدینہ کی زیارت کے بعد. اور وہ صحابہ کی جانثاریاں، وہ ان کا تقویٰ، وہ ان کی کوشش اسلام کے لیے، وہ بھی یقیناً وہاں کہیں نہ کہیں ملیں گی آپ کو دیکھنے. چونکہ پھر مدینہ اس کے بعد ایک بہت بڑا شہر، صدر مقام، مرکز رہا اسلام کا اور مسلمانوں کی حکومت کا. تو بہت سارے پیغامات وہاں اور بھی ملیں گے آپ کو، یاد رکھیے. تو بہرحال کم از کم یہ ضرور لائیے مدینہ سے کہ ہم اب سیرت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے. وہ اخلاق جیسے تھے میرے اخلاق بھی ویسے تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ جیسا چلتے، وہ جیسا کھاتے، وہ جیسا پیتے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی رشتہ داریاں، ان کی بات چیت، ان کا لین دین، وہ تمام اب میں بھی کروں گا. ان کی پسند میری پسند، ان کی ناپسند میری ناپسند. جن کو انہوں نے پسند کیا وہ بھی میری پسند میں شامل، جنہوں نے ان کو پسند کیا وہ میرے محبوب لوگوں میں اب شامل. سمجھ رہے؟ یہ تو محبت ہے نبی سے کہ نبی نے جس کو پسند کیا اس کو ہم پسند کریں، نبی کو جنہوں نے پسند کیا ان کو بھی ہم پسند کریں. تقاضا اس محبت. تو بہرحال یہ پیغام ضرور لائیں. تو حج کو ہم جاتے ہیں، عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں، مسجد حرم کی زیارت ہوتی ہے، مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. واپس آنے کے بعد زندگی میں چینج ہو، تبدیلی ہو، ورنہ حج سے پہلے بھی ویسی، حج کے بعد بھی ویسی. حج نے کیا فائدہ دیا پھر میرے بھائیوں. تو میرا آج کا یہی عنوان تھا کہ حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو. ایک جملے میں کہوں تو حج کے بعد ہماری زندگی بدل جائیں گی اور ہم نیکیوں کی طرف رغبت رکھنے والے وہ انسان بن جائیں گے، حرصی اور لالچی جس کے پچھلے گناہ اللہ نے حج کو قبول کر کے انشاءاللہ معاف کر دیا، اگلا اب ہم گناہ کر کے اپنے نام اعمال کو کالا نہیں کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم چیز تھی. اور اس کے علاوہ بھی حج کئی چیزیں سکھاتا ہے الحمدللہ، لوگ سیکھتے ہیں جا کر. بہت ساری باتیں بہرحال اور بھی ملتی ہے لیکن یہ اہم پیغام ہے. اور توحید اور کتاب و سنت پہ زندگی گزارنا یہ پیغام حج سکھاتا ہے. ایک اللہ کی ماننا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہر کام کرنا، یہ اس کا بڑا اہم پیغام ہے. اس کو ہم یاد رکھیں اور آنے کے بعد ہماری زندگیاں چینج ہو جائے. جاتے وقت نیتیں درست ہو، عمل حج کا سنت کے مطابق ہو، اور آنے کے بعد زندگیاں کتاب اور سنت کے مطابق ہو.
توحید پر گزرے تو انشاءاللہ عزیز یہ حج مبرور ہوگا، قبول ہوگا، جنت کی وجہ بنے گا، گناہ کی معافی کی وجہ بنے گا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسا انسان ہم بن جائیں گے۔ اور اگر پھر زندگی وہی کالی پیلی ہو جائے تو پھر تو کیا ہے، پھر تو یہ وہ انسان ہے جس کو ایک موقع دیا گیا کپڑے دھونے کا جو گندے تھے، پھر اس نے دھونے کا پھر وہی گندگی میں اپنے آپ کو ڈال دیا، کیا کرے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ حج کر کے آتے ہیں، جادوگری، کہانا، سود خوری، حرام خوری، بے پردگی سب چالو، پھر کیا حج، شرک، بدعت۔ تو اپنی لائف کو ہم چینج کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت وہ تمام لوگ جو حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ان تمام کی عبادتوں کو قبول کرے۔ وہ تمام لوگ جو بہرحال اس کے لیے جانے کی نیت رکھتے ہیں، اللہ ان کی نیتوں میں برکت دے، ان کے لیے حالات بنا کہ بہرحال وہ جا سکتے ہیں، جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے توفیق دے، یہ موقع دے کہ ہم جو ہے اللہ تیرے گھر کی زیارت کرے، حج کرے، عمرہ کرے، اور مسجد نبوی کی زیارت کرے، وہاں بھی جائے۔ اس کی ہمیں بہرحال توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بات کو میں ہی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر عمل کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے والا بنائے، ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ حاجی جب حج کے لیے نکلتے ہیں تو مقام سے ان کا احرام پہن کے نکلنا ضروری ہے یا پھر اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں نکل سکتے ہیں وہ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ حاجی جب نکلتے ہیں اپنے مقام سے، مطلب گھر وغیرہ سے جہاں وہ رہتے ہیں، یا اگر کسی اور شہر میں گئے تو ہوٹل وغیرہ سے نکلتے ہیں، تو کیا تب سے ان کو احرام باندھنا ہے یا کسی اور جگہ جا کے میقات وغیرہ پہ بھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ گھر سے عام کپڑوں میں نکلے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس بہت ساری بار جب ایک انسان حج کو جاتا ہے اور وہیں سے وہ احرام گھر سے پہن لیتا ہے تو کیا پورا جلوس، پورا محلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے یہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کپڑے وہاں نہیں پہنتا ہے تو ظاہر سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا وہ عام آدمی کیسا گیا۔ تو یاد رکھیے آپ کو احرام میقات پر باندھنا ہے، مطلب وہ اس کی لمٹ ہے۔ لیکن اگر میقات پہ کسی شرعی وجہ سے آپ نہیں رک سکے، جیسا فلائٹ سے جا رہے تو اب کہاں میقات پہ رکتے ہیں، سمجھ آپ؟ چونکہ آپ شرعی وجہ سے آپ وہاں نہیں ہیں تو آپ جہاں سہولت ہو وہاں سے باندھ کے نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اورنگ آباد سے ضروری نہیں، لیکن ہاں فلائٹ اگر اورنگ آباد سے سیدھا ہے اور جدہ جا رہی ہے، کیونکہ اورنگ آباد سے فلائٹ جدہ جاتی ہے، تو اب کیا ہوگا، فلائٹ میں آپ کو اتنی سہولت نہیں ملیں گی، اور ڈیپینڈ ہے فلائٹ کون سی کمپنی کی۔ جنرلی انٹرنیشنل فلائٹس میں، مطلب انٹرنیشنل جو فلائٹ جاری نہیں، جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہے وہ فلائٹ جنرلی کافی بڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹوائلٹ سپیس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک، کبھی کبھار وہ مسجد کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ اگر سعودی کی اگر فلائٹ ہوں گی، سعودی ایئر لائنس، تو مسجد کی جگہ بھی ہے، مطلب 10 لوگوں یا 15 لوگوں کی جو بیٹھنے کی جگہ ماشاءاللہ انہوں نے اللہ جزائے خیر دے اس کو ختم کر دیا اور وہاں نماز کی جگہ بنا دی، تقریباً 10 لوگ پڑھ سکتے ہیں نماز اس کے نماز، جس میں سیٹنگ کیپیسٹی 15 لوگوں کی مار کھاتی ایک طرح سے فلائٹ کی، لیکن انہوں نے کیا ہے تاکہ لوگ نماز پڑھیں۔ تو اگر پروویژن ہو، سہولت ہو، تو پھر میقات پہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب سہولت نہیں ہے، سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ بمبے سے فلائٹ ہے آپ کی، اگر اورنگ آباد سے تو پھر آپ ڈائریکٹ ایئرپورٹ پہ باندھ سکتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ سہولت ہو، جیسا بمبئی میں انہوں نے سہولت کر رکھی ہے، رومز بنا دیے وضو خانے، جس میں لیکن وضو کے علاوہ آپ بند بھی کر لیں تو آپ احرام باندھ سکتے ہیں، تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن بٹ اگر ویسی سہولت نہیں ہے تو بیٹر ہے پھر گھر سے باندھ کے نکلے آپ، جیسا آپ ایئرپورٹ نزدیک ہے، اورنگ آباد سے نکل رہے، اورنگ آباد جدہ فلائٹ ہے، تو پھر یہیں سے آپ باندھ کے نکلیں گے گھر سے۔ اگر ایئرپورٹ پہ سہولت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں بھائی میں حج کو جا رہا ہوں، معلوم نہ ہو، تو آپ پھر ڈائریکٹ چلے جائیں وہاں اور جا کے ایئرپورٹ پہ چینج کریں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا بھی سہولت ہے کہ فلائٹ میں سہولت دی جا رہی ہے کہ آپ کو میقات پر اعلان کیا جائے گا، اس سے پہلے بولا جائے گا اور لوگ جا کے احرام باندھ سکتے ہیں، بٹ یہ بہت رسک ہے، اگر پورے لوگ نہ باندھ کے آئے تو کہاں اتنی فلائٹ میں جگہ نہیں ہوتی، اتنا ٹائم نہیں دیں گے وہ، تو بیٹر ہے پھر آپ جہاں سے نکلیں۔ تو عموماً اگر آپ بمبئی سے عمرے کو جاتے ہیں تو بمبئی سے فلائٹس ہوتی ہے، تو آپ بمبئی میں جائیں، بمبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی اور ڈومیسٹک دونوں ایئرپورٹس پر مسجدیں ہیں، اور مسجدوں کے اندر روم سے یاد رکھیے وضو خانے بول کے، جہاں آپ آرام سے اپنے احرام باندھ سکتے، تو آپ وہاں جائیں، کپڑے چینج کریں، احرام باندھیں۔ تو یہ ضروری نہیں گھر سے، یہ میقات پہ ہونا۔ اب میقات پہ اگر آپ بائی ٹریول جا رہے تو میقات پہ آپ کو بہت ساری سہولتیں، ہوٹل سے نہانے کا بھی انتظام ہے، احرام بھی آپ باندھ کر سکتے، بلکہ سعودی عرب میں ماشاءاللہ تقریباً ایئرپورٹس پر حاجیوں کے لیے غسل کا اور احرام باندھنے کے لیے بالکل سپریٹ ارینجمنٹ، آپ نہا بھی سکتے بالکل جا کے۔ جیسا مثال کے طور پر میرا آج دن بھر آفس ہے اور میں عمرے کو شام میں جانے کا پلان کر رہا ہوں، جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ آج کل چھٹی ہے، جمعرات کو آفس سے نکلوں گا، احرام باندھوں گا اور چلا جاؤں گا 2 دن کے لیے۔ تو انہوں نے ایئرپورٹ پہ سہولت کر رکھی ہے، آپ ایئرپورٹ پہ جائیے، وہاں جا کر آپ نہائیے، بالکل آپ کو پورا سہولت ہے، ٹھیک ہے، نہائیے، کپڑے چینج کیجیے، احرام باندھیے، اپنے کپڑے کو رکھیے اور پھر چلے جائیے، آئیے ایئرپورٹ پہ آپ چینج کیجیے اور ڈائریکٹ آفس بھی جا سکتے ہیں، آپ کو جانا ہے تو ماشاءاللہ۔ چونکہ لوگ 2 دن ہی ہوتے، سمجھو میں فلائٹ کا کیوں کرا، دور سے آ رہا، مثال کے طور پر کوئی انسان دمام سے یا دہران سے یا الخبر سے، مطلب بالکل ایکسٹریم ایسٹ آف سعودی عرب سے، اور مکہ اور مدینہ
نارتھ ویسٹ ہے یاد رکھیے، اور یہ بالکل ایسٹ ہے، مطلب جیسا کلکتہ اور بمبئی ہمارا ایسا ہے وہ. تو اب یہاں سے وہاں فلائٹ سے جانا پڑتا آپ کو، فور یہاں سے مدینہ لیں گا یا یامبو لیں گا فلائٹ، تو ظاہر سی بات ہے وہ احرام مان لیں گا، میقات بیچ میں آتا ہے. تو یاد رکھیے اب یہ اگر سہولتیں ہیں تو میقات پر یا اس سے پہلے آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن سہولتیں نہیں ہیں تو ان ایڈوانس آپ پہلے سے باندھ لیں، تاکہ پھر فلائٹ چونکہ جائیں گی، فلائٹ میں صرف اعلان ہوگا میقات آ گئی تو آپ کو جو ہے نیت کرنا ہوگی، اور حج کی نیت کے اندر دل کے ارادے کے ساتھ الفاظ بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تب آپ بہرحال وہ کر سکتے، اتنا ہی ہے. تو ضروری نہیں گھر سے باندھے، جیسا بہت سارے لوگ عمرے کو جاتے ہیں لیکن یہیں سے باندھ کے نکلتے ہیں، حالانکہ بامبے جانا ہے، بامبے میں بھی ٹائم ہے، تو کیوں خواہ تکلیف، وہاں جائے بامبے میں احرام باندھے پھر وہاں سے وہاں نکل جائے. تو میقات سے پہلے یا میقات پر احرام باندھنا ہے آپ کو، پھر آپ دیکھیے سہولت کے حساب سے آپ کیا کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ناظرین کو آئی پلس ٹی وی کی جانب سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر. قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر. راہ حق ہے، راہ نجات، قرآن مجید کی ہر تعلیمات. تھام لو دامن اس کا، کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. السلام علیکم. میرا سوال تھا کہ اگر ایک نوجوان لڑکے کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہو اور کمزور ہو، ان کو حج کو لے جانا ہے، تو اس کے لیے انتظامات اور پھر وہاں پہ جو حج کے جو عنوان وہ کرنا ہے جو پورا حج، تو اس کے کیسا کیا جاتا ہے؟ اگر یہ پورا جاننے کے لیے پہلے وہ شخص عمرہ کرنے کے لیے چلے جائے اور عمرہ بھی ہو جائے اور پورا انتظامات کا بھی معلوم ہو جائے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص سے اپنے بوڑھے والدین کو حج کرانا چاہتا ہے، لیکن حالات یہ ہے کہ وہ بیمار ہے یا ان کے مطلب اس کو خود رہ کر ان کو کروانا پڑے گا، تو اگر وہ اس نیت سے پہلے عمرے کو چلے جائے کہ میں چلا جاتا ہوں عمرے کو اور جانے کے بعد وہاں کچھ چیزیں دیکھ لوں گا، آنے کے بعد یہ فائدہ ہوگا، تو دیکھیے وہ ایسا کر سکتا ہے. یہ نیت کرے کہ میں اپنا عمرہ کر لیتا ہوں پہلے، اس کے بعد حج کروں گا، اور فائدہ یہ ہو جائے گا اس میں کہ والدین کے لیے میں کچھ چیزیں دیکھ لوں گا. لیکن میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ جب عمرے کو جا کے حج کو جائیں گے تو آپ بولیں گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہاں ہے. ایسا کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہونے والا ہے کہ آپ وہاں جا کے پہلے ڈائریکشنز دیکھ کے آ جائیں گے، نیکسٹ جائیں گے آپ بولیں گے جب آئے تو یہاں تو گاڑیاں آتی تھی، آپ بولیں گے 2 کلومیٹر تو گاڑی ہی نہیں آتی. آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ بس 100 میٹر تو میں ان کو پکڑ کے لے کے چل جاؤں گا، وہاں جانے کا پتہ 2 کلومیٹر نہیں جانے دیتے ہیں، سمجھ رہا. تو وہ ارینجمنٹس ایسے نہیں ہیں ایگزیکٹلی کہ بالکل ہو جائے. حج کا حال یہ ہے، کسی نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی بات سمجھنے کے لیے، کہ حج کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں. آپ کو پتا حج کی تیاری کب ہوتی ہے؟ جب یہ حج ختم ہو جاتا ہے. جو حج ختم ہوا آج اور لوگ نکلنا شروع ہے، حرم سے اب خالی ہو رہا، تو اس کے حج کے اگلے دن سے دوسرے حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں.
ایگزیکٹلی 355 ڈیز پہلے سے پلاننگ شروع ہوتی ہے اس کی. بالکل سیکنڈ ڈے سے ان کے پورے انتظامات ایکشن میں آنا شروع ہو جاتے. تو کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ 355 دن پہلے حج ختم ہوتا ہے, دوسرے حج کی تیاری آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے بڑی اچھی مثال دیا تھا. کہا ورلڈ کپ ہوتا ہے فٹ بال کا, بہت کریز ہوتا ہے یوروپ امریکہ میں فٹ بال کا, تو ورلڈ کپ کی تیاری کب سے شروع ہوتی ہے؟ تو بولے اگر وہ ورلڈ کپ ہے تو ایٹ لیسٹ 4 ایئرس پرائر 3 ایئرس پرائر وہ دے دیتے کون سے ملک میں ہوں گا, یہ کب میں اعلان ہوتا, وہ کب کہاں ہوں گا. پھر اس ملک میں ڈیولپمنٹ شروع ہوتے, ترقیاتی کام شروع ہوتے, وہ اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے, ہوٹلس ہوتی, یہ ہوتی وہ ہوتی, سب ہوتا, تب جا کے وہ ہوتا. ٹھیک ہے, کتنے لوگ بیٹھتے, 1 لاکھ سے 2 لاکھ کی گیدرنگ ہوتی جو جمع ہوتی, اور کھیلنے والے کتنے لوگ ہیں, 22 لوگ, دونوں ٹیم میں سے 11 لوگ. تو 11 لوگ کھیل رہے ہیں, مطلب 22 لوگ کھیل رہے ہیں, تو 3 4 سال انتظام کو لگ رہے ہیں. تو حج کیا ہے بولے, حج یہ ہے کہ 30 لاکھ پلیئر پورے کے پورے کھیلنے والے, یہاں 2 لاکھ بیٹھتے اور 22 کھیلتے تو 4 سال کا انتظام لگتا. یہاں 30 لاکھ اور ہر آدمی کو ہر چیز کھیلنا ہے, مطلب بال پاس ہو کے رکنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, ہر آدمی کو اتنے 5 دن میں ہر چیز کھیلنا ہے. تو اس کے لیے کتنی تیاری لگیں گی. تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, حال وہی ہوتا ہے, مطلب میس ہو جاتا ہے, اتنی تعداد میں انسان ہوتے ہیں اور بہت مشکل ہوتی ہے. بٹ کوئی اگر جانا چاہے تاکہ اس کو معلومات ہو, کوئی حرج نہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, جب وہ حج کو جائیں گا سارے آپ بولیں گے ایئرپورٹ پہ ہوتے تو فلاں, جب حج کو جائیں گے تو وہ ایئرپورٹ ہی نہیں دکھیں گا آپ کو, کہیں دوسری طرف ہی آپ کو انہوں نے وہ کر دیا. جہاں آپ آئے ایئرپورٹ پہ 1 گھنٹہ بیٹھے گا, 6 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا, چونکہ امیگریشن ہے, لاکھوں میں لوگ آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہی ہوں گی. اگر یہ کچھ سہولت دے سکے تو ہاں, ویسے تو کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس تو ہوگا, بٹ آپ یہ مت سمجھیے وہ کرنے سے آپ واقعی میں ایکسپیرینس ہو جائیں گے, اور جب جائیں گے تو بڑی فائدہ ہوگا. بلکہ ہو سکتا ہے عجیب چیزیں دکھے, وہ ایئرپورٹس نہ دکھے, وہ راستے نہ دکھے جس پہ آپ جب گئے تھے تب وہ ساری چیزیں تھیں. بہرحال لیکن یہ نیت سے آپ جا سکتے کہ پہلے عمرہ کر لیتا ہوں, عمرے کا ثواب بھی, کچھ معلومات بھی ہو جائیں گے, بعد میں والدین کو لے جاؤں, یا بوڑھے والدین یا کوئی رشتہ دار ہو سکتے ہیں ان کو کراؤں. بہرحال ہو سکتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ مائی ڈاٹر ویئرز برقع ان ہر پروفیشنل کیریئر ویئر دا برقع از ناٹ الاؤڈ بٹ شی ویئرز اٹ. پیپل اوور دیر دیٹ از موسٹلی مسلمس پیپل ڈی موٹیویٹ ہر ٹو ڈو ایز دے سے that wearing burqa may harm the patients. Now she is confused and please explain what to do. کسی نے سوال کیا, ان کی بیٹی ہے اور وہ پروفیشنل فیلڈ میں ہے, چونکہ انہوں نے پیشنٹ کا لفظ استعمال کیا تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر یا نرس ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وہاں مسلم لوگ بول رہے ہیں ان کو کہ برقع مت کرو اس لیے کہ اس سے پیشنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اب وہ کیا کرے, وہ کنفیوز ہیں. تو وہ جو کر رہی ہے برقع وہ کرتی رہے, برقعے سے کوئی ہائیجین کا اور پیشنٹ کی ہیلتھ کا انشاءاللہ عزیز کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ ڈاکٹر کچھ نہ کچھ تو پہنے گا, برقع نہیں تو کچھ اور پہنے گا, رائٹ. ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ برقع جو آپ باہر سے ڈرائیو کر کے پہن کے جا رہے ہیں, پھر آپ آئی سی یو ایسی جگہ جا کر اگر وہی دھول بھرا برقع پہنیں گے, دیٹ میں کاز پرابلم. تو میں کہوں گا پھر وہاں ہاسپٹل جائے, ہاسپٹل کے باتھ روم میں جا کے وہاں کے لیے ایک الگ برقع رکھے, وہ پہن لیں. ہوتا ہے نا کچھ جگہ آپ دیکھتے کمپنیز وغیرہ کے اندر وہ آپ کے کپڑے جو آپ پہن کے آتے ہیں وہ اجازت نہیں دیتے, یا تو وہاں کے کپڑے پہنے اس لیے کہ وہ کام ہوتا ہے مائکرو چپ کا, چھوٹی چھوٹی چیزیں بنتی جس میں دھول کے ذرات بھی اگر جائے تو نقصان ہو سکتا. تو آپ دیکھتے ہوں گے وہ پورا پہن کے کھڑے رہتے, ہوا کھاتے تھوڑی دیر, ہوا مارتے خوب تیز تاکہ اگر ہو بھی کچھ اوپر سے تو نکل جائے, پھر جاتے ہیں. چونکہ وہ ذرات گرنے سے کچھ, اب دیکھیے آپ ایک مائکرو چپ بنی کتنی چھوٹی ہے, اس میں ایک ذرہ گر گیا مطلب وہ تو پورا ڈی فنکشن نہیں ہوگا. تو اگر ایسا کوئی آئی سی یو وغیرہ ہے جہاں وہ بول رہے کہ آپ برقع باہر سے پہن کے آتے میڈم اور وہی آ کے اندر آئے تھے فلاں فلاں, تو تب آپ یہ کیجیے ایک برقع ایکسٹرا رکھیے, اس کو بالکل جو آپ کے ہاسپٹل کا اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کا برقع ہو, آپ وہاں جائیے اور اس کو چینج کر لیجیے. ڈاکٹرز کے اسپیشل رومس ہوتے ہیں, نرسز کے اسپیشل رومس ہوتے ہیں, وہاں چینج کر لیجیے, لیکن آپ برقع پہنیے. اس کے پیشنٹ کی ہیلتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں جانے کے بعد ہم کو اللہ پردے کے بارے میں نہیں پوچھنے والا, شریعت ہم کو اس میں چھوٹ دے دیتی ہے. ایسا نہیں ہے. صحابیات بھی بڑی بڑی جراح اور طبیب ہوا کرتی تھی, جراح سرجری کیا کرتی تھی, معلوم آپ کو, مشہور سرجنز تھی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. انگلیاں جو کٹ جاتی اور جھڑ جاتی, پیروں پہ جو مار لگتے, تیر جو گھس جاتے, یہ عورتیں نکالا کرتی تھی. دانت ہوتے, ناک ہوتی, ناکیں ٹوٹ جاتی. روایتوں میں آتا جنرلی وارس میں, جنگوں میں ناکیں اور انگلیاں زیادہ کٹتی تھی. آدمی ہٹنے گیا اور تلوار سے لگی, ناک کٹ جاتی. تو صحابہ نقلی ناک لگایا کرتے تھے, اور یہ نقلی ناک بنتی تھی سونے اور چاندی کی. ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں, مطلب ناک بناتے تھے اور ہڈی میں اندر اٹکا دیتے تھے, پھر شام میں گئے نکالے, دھوئے کرے رکھے, بالکل جیسا داتا تو ہوتا نا ویسے. تو کہ اللہ کے رسول یہ چاندی میں جو ہوا جاتی نا اس کی اسمیل بہت گندی ہو جاتی, گرم ہوا ہوتی ہے عرب کی, وہ اندر جاتی, چاندی کی بو آتی. تو کیا میں سونے کی بناؤں, اور آپ نے اجازت دی. اس سے پتہ چلا آرٹیفیشل پارٹس جو باڈی کے لیے ضروری ہے یہ گولڈ اینڈ سلور کی بھی بنائے جا سکتے ضرورت پڑنے پر. تو انہوں نے پھر سونے کی ناک بنائی جس میں اسمیل نہیں ہوتی, چاندی میں اسمیل ہوتی ہے, سونے میں نہیں ہوتی.
تو آپ سمجھے، تو وہ بنایا کرتی تھی، لگایا کرتی تھی، تو گویا ان کا اچھا نالج تھا سرجری کا، ٹھیک ہے. ختنہ کیا کرتی تھی، بچوں کی کرتی تھی، عورتوں کی کرتی تھی، ضرورت بہت ساری چیزیں وہ کرتی تھی، یاد رکھیے. تو لہٰذا وہ جراح تھی، وہ سرجنز بھی ہوا کرتی تھی. تو کبھی پردے کا یہ نہیں آیا اس میں کہ پردہ مت کرو، اس کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے، پردے سے. لیکن چونکہ لوگ سوچتے ہیں اس فیلڈ میں، اور آپ پردہ کرنے سے دوسروں کو پرابلم کیا ہوتا، ڈفرنس. دیکھو وہ بھی تو مسلمان ہے، تم بھی تو ہے، تم کیوں نہیں پردہ کرتے، وہ تو کرتی. تو یہ کیا بولتے دوسرے مسلمان، اس کا پردہ اتار دو، تو اپنے پہ الزام بند ہو جاتا، سب ایک جیسے ہو جاتے. سمجھے آپ. تو لہٰذا وہ کرتی رہے انشاءاللہ عزیز، اس سے ان کے پروفیشن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ میں یہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو ان کے پروفیشن میں اور نئے ہائٹس پہ لے جائیں گا، نئے ہائٹس پہ انشاءاللہ. اور میں نے ایسے دیکھا ہوں ریسرچ ڈاکٹرس جو ایمبریولوجی کے اندر، ٹھیک ہے، علم جنینیات کے اندر، خود اورنگ آباد میں ماشاءاللہ ایسی لیڈی ڈاکٹرس میں نے دیکھا ہوں جو فل پردے میں ہوتی ہے، فل پردے میں، اور ان کے اس فیلڈ میں، گائنک فیلڈ میں، ان کا کوئی سیکنڈ نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے. ایسی عورتیں اورنگ آباد میں ہیں جن کا کوئی سیکنڈ چیلنج آج بھی نہیں ہے اورنگ آباد کے حد تک، جو اتنی ماہر ہے لیکن با پردہ ہوتی ہے، فل. تو دیکھیے پروفیشن کو پردے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کیا دے رہے ہیں وہ صحیح ہے تو لوگ کچھ بھی لینے کو تیار. لیکن ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، برقعے میں ڈاکٹر بیٹھیں گے تو لوگ سنتے نہیں بولے اس کے بعد. یہ صرف شیطانی دماغ ہے میرے بھائی. جس کو نہیں سننا ہے کس کی بھی نہیں سنتا، اور جس کو سننا ہے سب کی سنتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ کرتی رہے، چونکہ آپ وہ پروفیشنل پریکٹس کر رہی ہے، اس میں انشاءاللہ جس کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو یہاں تک دیکھا ہوں اسٹوڈنٹس جو گورنمنٹ کالج کے ماشاءاللہ فل پردے میں، بلکہ نوز پیس بھی لگائے، میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہوں لیڈیز جو گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں پڑھتی ہے. تو ماشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے ٹیچرز بھی کچھ نہیں کہتے ہیں، اور ساری چیزیں بہرحال جو ہے بالکل درست ہے. تو اس میں انشاءاللہ جس کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پردہ کرتی رہے، بالکل اپنے پردے کو نہ چھوڑے، کنفیوز بھی نہ ہو. پیشنٹ کو انشاءاللہ جس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اپنی بات کو ہم یہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ کے موقع پر آئی پلس ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو ہم بہت